آگ پر ماتم جائز ہے، ماتم تو کلہم ناجائز ہے۔ یہ تو پارسی لوگ ہیں، یہ عبادت تو نہیں کرتے، کہتے ہیں نا اکثر عبادت کرتے ہیں، نہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ شیعہ عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت سڑکوں پر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی عبادت سنیوں کے گھروں کے سامنے ہوتی ہے اور کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ مساجد مدارس کے سامنے ان کے جناب والی عبادت ہوتی ہے۔ تو اب محلہ کمنگرہ ملتان میں تعزیہ گر گیا ہے تو اب عبادت کا کیا بنے گا؟ وہ شاگرد کا تعزیہ یہ 150 سال کے قریب پرانا ہے، تو یہ گر گئے ہیں تو ان کی عبادت کا کیا بنے گا؟ جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تو گر گئے۔ تو جناب اس طرح ہے کہ تاریخ ابن ہشام ایک بڑی زبردست کتاب ہے، پہلی کتاب بھی ہے، یعنی بعض مورخین نے لکھا ہے سیرت پر پہلی کتاب، تو انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم ایک جنگ کے ارادے سے گئے، ہمارا ارادہ تھا 5-10 دن میں فارغ ہو جائے گی، یہ کافر لکھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو آٹا تھے، ہمارے پاس بت تھے، بڑے لوگوں کے پاس سونے کے تھے، پیتل کے تھے، پتھر کے تھے، کچھ لوگوں کے پاس آٹے کے بھی تھے۔ جب آٹے کے تھے تو ہم وہاں لڑتے رہے، جب لڑ کے فارغ ہوئے تو جناب علی ادھر سے سامان ختم ہو گیا، تو ہم نے کہا یار اللہ تو پھر بنا لیں گے، اس اللہ کو جو بنا ہوا ہے آٹے کا اس کو ڈالو نا پانی میں، اس کو گھولو اور پی جاؤ، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو جناب ایسے اللہ کو ہم مان لیں؟ گھوڑے کے پاؤں میں تم پڑے رہتے ہو، ہم گھوڑے کو خدا بنا لیں؟ گھوڑے کے درمیان میں سے گزرتی ہو تم ان کو منا لیں ہم؟ تم جھنڈوں کے نذرانے پیش کرتے ہو، گھوڑوں کا جھوٹا کھاتے بھی ہو، کھلاتے بھی ہو، اب تو دکھا رہے ہیں ایک طرف سے وہ پی رہا ہے پانی، دوسری طرف سے جی ہمارے والے پی رہے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ سارا سال اس کو کھلاتے ہو پلاتے ہو اور ان دنوں میں پتہ نہیں اس کو خدا بنا لیتے ہو۔ بعض جگہ یہ بھی ایک تھیلا ہے جو اس میں چھوٹی موٹی وہ زنجیریں رکھی ہوئی ہیں، چھوٹی چھری، اور یوں ماتم کر رہے ہیں۔ کچھ جگہ پر ایسا بھی ہے کہ ڈھول بھی بجا رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں۔ کچھ جگہ پر ایسا بھی ہے کہ وہ رقص کی طرح ماتم کر رہے ہیں۔